مسعود رضی اللہ عنہ سے کسی نے کہا آپ رمضان کا استقبال کیسے کرتے تھے؟ فرمایا کسی صحابی کی یہ جرت نہیں تھی کہ رمضان کا استقبال ہم ایسے کرتے تھے کہ ہمارے دل میں کسی مسلمان کے لیے حسد اور کینہ نہیں ہوتا تھا۔ رمضان کا چاند دیکھنے کی جرت ہی نہیں کر سکتے تھے جب تک دل صاف نہ ہو۔ ہم تو یہ چاند دیکھ لیا، وہ مبارک چاند دیکھنے کے بعد بھی رونا نہیں آتا، دعائیں نہیں مانگتی، میں سے چاند مبارک، کوئی فائدہ نہیں ہے اس کا، سب ڈرامے بازی ہے۔ ارے بھائی چاند کو دیکھنے کے بعد رو، اے اللہ ایک پھر سے چاند دکھا دیا، اتنے گناہ کرنے کے باوجود، تیری اتنی نافرمانی کرنے کے باوجود پھر سے یہ مبارک چاند، پھر سے وہ مبارک گھڑیاں، پھر سے وہ روزے، پھر سے وہ تراویح، پھر سے وہ سحری، پھر سے وہ افطار، پھر سے وہ اعتکاف، پھر سے وہ زکوٰۃ، پھر سے وہ عمرے، پھر سے وہ رونا دھونا۔ اے اللہ میں اس قابل نہیں۔ یہ میسیجز سے کیا ہوتا ہے؟ ایک گھنٹہ میسیجز میں گزار دیتے۔ بھئی اس چاند کو دیکھ کر سب سے پہلا کام، سارا حسد کینہ بغض ختم، اس دل کو شیشے کی طرح صاف کرو اور اتنا رو اللہ کے سامنے کہ چاند کو دیکھنے پر اللہ بخشش کا اعلان کر دے۔ ہوتا تو یہ ہے پورا مہینہ عبادت کرو، رمضان کے بعد عید کا چاند دیکھنے پر بخشش ہوتی ہے۔ آج ہم ایسی نیت کریں کہ رمضان کا چاند دیکھنے پر عرش کا ستون ہل جائے، حسد کینہ بغض نہ ہو۔ بچوں میں یہی تو خوبی ہوتی ہے۔ میں نکتہ جو سمجھا رہا ہوں، جو میں نے اپنے حضرت سے سنا، بھائی آدمی کے 3-4 بچے ہیں، 2-3 بڑے ہیں اور ایک چھوٹا ہے۔ بولو بھائی پیار کس سے زیادہ ہوتا ہے؟ چھوٹے سے یا بڑے سے؟ کماتا کون ہے؟ بڑا۔ خدمت کون کرتا ہے؟ بڑا۔ گھر کون خریدتا ہے؟ دوائی کون لاتا ہے؟ بولو نا، علاج کون کرتا ہے؟ آج تو روزہ نہیں ہے کسی کا، علاج کون کرتا ہے؟ کپڑے کون خرید کر لاتا ہے؟ سارے کام بڑا کرتا ہے، پیار چھوٹے سے ہوتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ بڑا کام تو سارے کرتا ہے لیکن اپنی مرضی سے کرتا ہے۔ وہ سوتا اپنی مرضی سے، جاگتا اپنی مرضی سے، پہنتا اپنی مرضی سے، خریدتا اپنی مرضی سے ہے۔ لیکن چھوٹا ماں سلاتی ہے تو سوتا ہے، ماں جگاتی ہے تو جاگتا ہے، ماں نہلاتی ہے تو نہاتا ہے، ماں جو پہنا ہے، سفید سوٹ پہنا ہے، کالا سوٹ پہنا ہے، وہ پہنتا ہے۔ ارے جو اپنی مرضی کو بڑوں کی مرضی کے حوالے کرتا ہے، پیار اسی پر آتا ہے۔ آج ہم اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی کے حوالے کر دے، آرزوئے خون ہو یا حسرت پامال، اب تو اس دل کو تیرے قابل بنانا ہے مجھے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔